بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ساقی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی، بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کی زیارت کروں، کیونکہ انہوں نے خواب کی اتنی اچھی تعبیر بیان کی ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا پیام عرض کیا تو آپ نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے درخواست کرو کہ وہ تفتیش کرے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی براءت اور بے گناہی ظاہر ہو جائے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ لمبی قید بلا وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہمت دور کرنے میں کوشش کرنا ضروری ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے پیام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیام سن کر ہاتھ کاٹ لینے والی عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ عزیز مصر کی عورت کو بھی بلایا۔ پھر بادشاہ نے ان سے کہا، اے عورتوں، اپنے صحیح حالات مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل لبھانا چاہا؟ کیا تم نے ان کی جانب سے اپنی طرف کوئی میلان پایا؟ عورتوں نے جواب دیا، سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی عورت یعنی زلیخا نے کہا، اب اصل بات ظاہر ہو گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا اور بے شک وہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت زلیخا کی توبہ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور قصور کا اعتراف توبہ ہے۔ لہٰذا اب حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی اور توبہ کرنے والا گناہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور عزیز کی عورت نے اپنے گناہ کا اعتراف کر دیا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قاصد کو بادشاہ کی طرف اس لیے لوٹایا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر بالفرض میں نے کوئی خیانت کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قید سے رہائی عطا نہ فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ زلیخا کے اقرار اور اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اپنی برات کا اظہار اس لیے چاہا تاکہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی اور اس کے اہل خانہ کی حرمت خراب کرنے سے بچا رہا ہوں، اور جو الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں، تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ میری ان باتوں کا میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی خود پسندی کا شائبہ آنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں۔ نفس کی جنس کا تو یہ حال ہے کہ وہ برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، لیکن میرا رب اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے فضل و کرم سے معصوم کر دے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ بے شک میرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ ناظرین محترم، جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور آپ کی امانت کا حال معلوم ہوا اور وہ آپ علیہ السلام کے حسن صبر، حسن ادب، قید خانے والوں کے ساتھ احسان، مشقتوں اور تکلیفوں پر ثابت قدمی اور استقلال رکھنے پر مطلع ہوا تو اس کے دل میں آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی عظمت پیدا ہوئی، اور اس نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ چنانچہ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت بہترین سواریاں، شاہانہ ساز و سامان
اور نفیس لباس دے کر قید خانے میں بھیجی تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیام عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور قید خانہ سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا، یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر غسل فرمایا اور پوشاک پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا، میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے اور جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی کہ یا رب، میں تیرے فضل سے بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ علیہ السلام نے عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، یہ کون سی زبان ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے عبرانی زبان میں دعا کی تو اس نے دریافت کیا، یہ کون سی زبان ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے والد محترم کی زبان ہے۔ بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا، حالانکہ وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ پھر اس نے جس زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو آپ علیہ السلام نے اسی زبان میں بادشاہ کو جواب دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف 30 سال کی تھی۔ اس عمر میں علوم کی ایسی وسعت دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے برابر جگہ دی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی کہ اس طرح سے اس نے خواب دیکھا تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ خواب اس سے پہلے تفصیل سے بیان نہ کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام نے تو میرا خواب جیسے میں نے دیکھا تھا ویسے ہی بیان فرما دیا۔ خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرما دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اب لازم یہ ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے والیوں کے ساتھ محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے یہاں اتنے خزانے اور مال جمع ہو جائیں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا، اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دے، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف کو جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، آپ علیہ السلام سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مطالبے کو منظور کر لیا۔ حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ علیہ السلام کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ آپ علیہ السلام کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا، اپنا ملک آپ علیہ السلام کے سپرد کیا۔ قطفیر یعنی عزیز مصر کو معزول کر کے آپ علیہ السلام کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزانے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ سلطنت کے تمام امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ علیہ السلام کے ہر حکم کو مانتا۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟
زلیخا نے عرض کی اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبرو تھی، جوان تھی، عیش میں تھی اور عزیز مصر عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہ رکھتا تھا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن و جمال عطا کیا ہے، بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معصوم کیا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام محفوظ رہے۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کنواری پایا اور اس سے آپ علیہ السلام کے 2 فرزند پیدا ہوئے، ایک کا نام افراطیم اور دوسرے کا نام میشا تھا۔ یوں مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل کی بنیادیں قائم کی، جس سے ہر مرد و عورت کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے قحط سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی، اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان گودام تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے بادشاہ اور اس کے خادموں کے لیے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرما دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قحط کی ابتدا کا وقت ہے، پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے اور بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے درہم و دینار کے بدلے میں غلے خریدنے لگے۔ یوں ان کے تمام درہم و دینار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال مصریوں نے زیور و جواہرات کے بدلے میں غلوں کی خریداری کی۔ یوں ان کے تمام زیورات اور جواہرات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جب لوگوں کے پاس زیور اور جواہرات میں سے کوئی چیز نہ رہی تو انہوں نے تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلہ خریدا، اور یوں پورے ملک میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا۔ چوتھے سال انہوں نے غلے کے لیے اپنے تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالیں۔ پانچویں سال اپنی تمام اراضی، عملہ اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا۔ اس طرح یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ چھٹے سال جب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچ دیں اور اس طرح غلے خرید کر اپنا وقت گزارا۔ ساتویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے۔ اس طرح مصر میں کوئی آزاد مرد باقی رہا نہ عورت۔ جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا اور جو عورت تھی وہ آپ علیہ السلام کی کنیز تھی۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا تم نے دیکھا کہ اللہ کا مجھ پر کیسا کرم ہے اور اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا ہے، اب ان لوگوں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے عرض کی جو آپ علیہ السلام کی رائے ہو وہ ہمیں منظور ہے، ہم سب آپ علیہ السلام کے تابع ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کے تمام املاک اور کل جاگیریں واپس کر دیں۔ اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ علیہ السلام بھوکے رہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس اندیشے سے بھوکا رہتا ہوں کہ سیر ہو کر کہیں بھوکوں کو بھول نہ جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے تمام مرد و عورت کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے ہیں، بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس حالت میں صبر کیا تھا اس کی یہ جزا دی گئی، اور آخرت کا اجر و ثواب اس سے بہت زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔